السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام رہنما کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ رہنما اس کا نام ہے، اس لیے ہم لیڈنگ پرسنالٹی اس شعبے کی بلاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی رہنمائی کا کتنا اہتمام ہم کر سکیں اور کتنا آپ کو معلومات ڈیلیور کر سکیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ معروف جو ہے ہمارے پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی جو سائیکٹسٹ ہیں اور جانے مانے ہیں، عالمی پیمانے پر بھی اب جانے پہچانے جاتے ہیں اچھی طرح، جنا میڈیکل پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے آپ جو ہے سربراہ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے پاکستان سائیکٹرک سوسائٹی کے صدر بھی ہیں، موجودہ صدر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ بھی کچھ لوازمات ہیں۔ ہم کس کس کا ذکر کریں، لیکن جتنے چند بڑے بڑے ٹیگ ہیں وہ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جنہ سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے ڈین بھی ہیں آپ، اور ابھی نہیں، اور ایک اور بھی ہے جنہ پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے بھی آپ ڈین ہیں، اور کالج آف فزیشین اینڈ سرجن سائیکٹرک ڈپارٹمنٹ کے بھی آپ ڈین ہیں۔ ایسے تو اگر ہم تفصیل میں جائیں تو یہ پروگرام صرف تفصیل کی نظر ہو جائے گا، اور ڈاکٹر صاحب ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام میں، بڑے دن بعد آپ ہمیں ملے ہیں تو ہم تو پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کووڈ تو ہے اور جو صورتحال گمبھیر ہو گئی ہے، ہر شخص کو، کوئی بھی کسی بھی کونے میں بیٹھا ہے، اس کو ایک تھریٹ ہے، لائف تھریٹ لگی ہوئی ہے، اور کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ کس کو کیا ہو جائے اور وہ اس دنیا میں رہے نہ رہے۔ ایسی صورتحال میں سب سے زیادہ جو بوجھ پڑتا ہے، ذمہ داری پڑتی ہے، وہ ایک سائیکٹرسٹ پہ پڑتی ہے کہ وہ نفسیات داں ہوتا ہے، اور وہ طب نفسیات کے حوالے سے وہ یہ جانتا ہے کہ جب ایسے ناگہانی آفات آتی ہیں تو انسان میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، جو نفسیاتی تبدیلیاں آتی ہیں، جو خوف کا شکار ہوتا ہے اور جو بکھر جاتا ہے، اس میں سماجی سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں، اقتصادی سرگرمیاں بھی، اس کی عزت نفس اس لیے متاثر ہو رہی ہیں کہ اس کے پاس روزگار نہیں ہے اور وہ موو نہیں کر سکتا، اس کی اخلاقیات بھی متاثر ہو رہی ہیں، ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے۔ اب اس نقطہ نظر سے آپ یہ کیا کہیں گے کہ ایسی صورتحال میں یہ تو کووڈ والا وہاں جو ہے، یہ تو یہاں مطلب سارا کام تو یہاں ہونا چاہیے، آپ کے ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام کے لیے مدعو کیا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس اہم پروگرام میں اس موقع پہ جب پوری دنیا کووڈ کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے پریشانی کا میں مبتلا ہے، اور اس کی وجہ سے بڑے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو سب کے آبجیکٹیو یہی ہیں کہ لوگوں کی جان بچے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں، پہلے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، تھوڑا بہت ایک مسئلہ ہو، اس کے لیے تھوڑا بہت پریشان ہونا نارمل ہے، لیکن یہی پریشانی ضرورت سے زیادہ اگر ہو جائے، مثلا بلڈ پریشر تو سب کو ہوتا ہے، لیکن بلند پشار خون نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح تھوڑا بہت پریشان ہونا نارمل ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ پریشان ہونا بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے ایک ٹرمینالوجی کہتے ہیں۔ چھوٹا سا میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو، جب پریشانی اتنی بڑی ہو، اور تو جب پریشانی بڑی ہے تو اس کا رد عمل بھی تو انسانی زندگی پہ بہت زیادہ اور خطرناک ہوگا۔ جی، یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم اگر ضرورت سے زیادہ پریشان ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میری امیونٹی کم ہو جاتی ہے، ہمارے جسم میں خاص رطوبتیں، ایڈرینلین اور خاص طور پر کارٹیسون، یہ لیول بڑھنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری قوت مدافعت، جس کو امیونٹی کہتے ہیں، وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے انسان کے بلڈ پریشر ہو لیکن ضرورت سے زیادہ نہ ہو، اسی طرح پریشان ہونا تھوڑا نارمل ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ پریشان ہونے سے، جیسے ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ ابھی علامات نہیں ہوئے ہیں اور فکر ہو گئی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کرونا فوبیا ہو گیا اس کو، یعنی یہ کہ بار بار ٹیسٹ کرانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ مد نظر رکھنا چاہیے خیال کہ پاکستان کی کیپیسٹی اتنی ہے، اگر ہر شخص ٹیسٹ کرائے گا تو اس کے ایک تو کیپیسٹی کوالٹی گر جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ زیادہ اس بیماری کے پھیلنے کا امکان زیادہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں ٹیسٹ کراتے ہیں وہاں وہی لوگ جاتے ہیں، تو جو نارمل آدمی ہے، اس کو علامات نہیں ہیں، بلا وجہ ٹیسٹ کرانا جا رہا ہے، تو وہ اس کے رسک بڑھ جاتے ہیں، امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جب اس کی دوائی نہیں، اس کا ویکسین نہیں ہے،
ہم کہتے ہیں کہ بیہیویورل ویکسین کو اپلائی کرنا چاہیے، رویے کے ویکسین کو۔ رویے کا ویکسین کیا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اچھا، یہاں یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ نہ اسلام میں ہمارے عقیدے اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں ہے یہاں پہ۔ مثلا ہم اگر کہتے ہیں کہ ہاتھ دھوئیں اور سینیٹائزیشن کا استعمال، صفائی کا خیال رکھیں، تو صفائی تو نصف ایمان ہے، پاکی، تو اس میں کون سی برائی ہے؟ دوسری یہ کہ اجتماعی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے سب کی اچھائی، سب کی بھلائی میں ایک دوسرے کا خیال بھی رکھا جائے، ہاتھ ملانے سے گریز کیا جائے، السلام علیکم پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم کا مطلب آپ سب پر سلامتی ہو۔ اور پھر دوسرا یہ کہ جب چھینک ماریں تو لیفٹ سائڈ سے وہ کریں، کیونکہ بعض اوقات لوگ رائٹ سائڈ ہاتھ ملانے لگتے ہیں، تو اگر رائٹ سائڈ سے ہم نے چھینک ماری ہو تو اس پہ امکان ہے کہ دوسرے کو پھیل سکتا ہے۔ اب یہ رویے کا ویکسین۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اجتماعات جہاں ہوئیں دور رہیں، اگر آپ عبادت بھی کر رہے ہیں تو تھوڑا سا فاصلہ رکھیں۔ اور خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شادیاں اور جب یہ کہیں فوتگی ہوتی ہے تو جس طرح سے گلے ملتے ہیں، گلے ملنا ٹھیک ہے، لیکن جب عین حالات میں جہاں وائرس کا نہ علاج ہے نہ اس کی ویکسین ہے، اس سے پھیلتا ہے، اس سلسلے میں ہم سب کا فرض ہے کہ رویے کے ویکسین کو اپلائی کرتے ہوئے ہم جو ہے اس بیماری کا مقابلہ کریں۔ سر، آپ کے بات سے ایک بات واضح طور پر ہے، اور یہ ایک بڑا کوسچن مارک ہے کہ جب جس مرض کا علاج نہیں ہے اس کے ایک ایک روز کے پرائیویٹ ہاسپٹل لاکھوں روپے وصول کر رہے ہیں، نہ ویکسین ہے نہ کوئی، اب جاتے ہیں اس کو لگا دیتے ہیں، تو اس سے ساری چیزیں تو آرٹیفیشیل ہی ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر کہتے ہیں کہ کینسر کا علاج نہیں ہے، لیکن کچھ کینسر کا علاج ہے، وہاں تو سمجھ میں آتے ہیں، ہاسپٹلس کھلے ہوئے ہیں اور ایڈمٹ بھی ہو رہے ہیں اور انجیکشن بھی لگ رہے ہیں، لیکن یہ سارے خرچے اور یہ سارا جو ابال آیا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک تو اگر جن لوگوں کو علامات نہیں ہیں بلا وجہ خوف کا شکار نہ ہوں، تاکہ ان کی امیونٹی، قوت مدافعت برقرار رہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی کو علامات ہو گئیں تو اسپتال والے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ اسپتال میں ان لوگوں کو جانا چاہیے جو گھر پہ جن کا اہتمام نہ ہو سکے۔ گھر میں آپ اہتمام رکھیں کہ صفائی کا خیال رکھیں، ایک دوسرے سے فاصلے رکھیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں یہ لفظ سوشل ڈسٹنس استعمال ہو رہا ہے۔ ہم ایز اے سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہی غلط ہے، ہم تو کہتے ہیں سوشل کنیکٹڈنس ہونی چاہیے، فزیکل ڈسٹنس۔ اس کی اردو کچھ یوں ہوگی کہ جسمانی دوری ہو، سماجی ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ کیسے کہ آپ اگر کووڈ کا شکار ہیں یا نہیں ہیں تو جن عزیزوں یا دوستوں سے یا لوگوں سے آپ کی ناراضگی تھی ان کو فون کر دیں، ایک دوسرے کو معافی کر دیں، تاکہ آپ کی اور اس کی امیونٹی بڑھے، اور تاکہ اب یہ تو دنیا کو پتہ چل گیا کہ نہ صرف ایک آدمی کی بلکہ ایک ملک کی تحفظ دوسرے ملک سے وابستہ ہے، تو ہم لوگوں کی سب کی بھلائی سب کی اچھائی میں ہے۔ اور اس میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ چونکہ اس موقع پہ لوگ معاشی تکلیفوں کا شکار ہیں، خاص طور پر ریڑیاں اور یہ اس قسم کی ڈیلی ویجز پہ جو کام کرتے تھے، تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ جو حسب استطاعت لوگ ہیں ارد گرد کے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ جب وہ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں گے تو انڈائریکٹلی میں اللہ بھی مدد کرے گا اور وہ وائرس بھی نہیں پھیلے گا۔ یہ دیکھیں کہ اب لوگ گھر پہ رہتے ہیں اور جو ہے وہاں اپنے آپ کو آئسولیٹ بھی کر لیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہسپتال کا ماحول ایسا ہے کہ ہمیں جانا چاہیے ہاسپٹل، لیکن ایک خوف زدہ ہے، نہ فیکٹس اینڈ فیگرز آ رہے ہیں جو گھر میں آئسولیٹ ہو رہے ہیں، اور جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں یا جو صورتحال کریٹ کر دی گئی ہے خوف کی ہسپتالوں کی طرف سے، اسپیشلی سرکاری ہسپتالوں کی طرف سے، اس نے تو مزید گھمبیر کر دیا مسئلے کو۔ اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا کا بڑا اہم رول ہے، اور اس کی وجہ سے بڑی آگہی پھیل گئی ہے، اس کا بڑا اچھا رول تھا۔ لیکن نیگیٹو آسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ وہ تو دکھائے جاتے ہیں جو مر چکے ہیں ان کی تعداد فگر، لیکن جو بچ رہے ہیں وہ نہیں بتائے جاتے ہیں۔ اس کو اگر ہم یوں دیکھیں کہ روزانہ جو ہے ملیریا، ٹائیفائڈ اور جو اس سے لوگ مرتے ہیں HIV ایڈز سے، وہ کہیں زیادہ ہیں، بلکہ ایکسیڈنٹ سے جو لوگ مرتے ہیں وہ بھی کہیں زیادہ ہیں۔ لیکن اس کو اتنا، جس کو ہم کہتے ہیں انفوفوبیا،
کہ انفارمیشن کا فوبیا یا انفوبیسٹی میں کہوں گا اس کو، کہ انفارمیشن کی جو ہے خوف لیتا ہے اس سے انفارمیشن کی وجہ سے. اوبیسٹی کا مراد ہے کہ وافر مقدار میں اتنی انفارمیشن آ رہی ہے کہ وہ اوبیسٹی کا شکار ہو گیا، جس ذہنی اوبیسٹی. تو میرے کہنے میں ہمارا انفوبیسٹی ایک ایسا ٹرم ہے کہ آپ انفارمیشن کی وجہ سے بھر گیا آپ کا دماغ. تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. غیر ضروری اسکرین ٹائم، غیر ضروری سائٹس پہ جانا، بلکہ وہ اتھینٹک سائٹس پہ جائیں جو WHO کی ہیں یا ہمارے ملک کی جو یہ ہیں. تو آپ ایسی بات کر رہے ہیں نا کہ پڑھے لکھے لوگ ہوں، وہ وائس وزڈم کے لوگ ہوں، ان کو شناخت ہو، ایک پروپیگنڈا چلا آ رہا ہے، اور اس میں کیسے سارٹ آؤٹ کرے گا، کیسے فلٹر کرے گا ایک آدمی. اور اتنی متس آتی ہیں، اتنی احمقانہ جو مفروضے قائم کر لیے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے تو جو نہ مرتا وہ بھی مر جائے. ہاں، یہ آپ بالکل کہا کہ اس خوف کی وجہ سے لوگ مبتلا ہو رہے ہیں. اور اس میں ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ابھی بھی لوگوں کو کانسیپٹ ہے کہ یہ کوئی اس بیماری کا وجود نہیں. کوئی کہتا ہے یہ سازش ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کا یہ طریقہ ہے، ٹوٹکے بتاتے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک ٹوٹکا یہ بھی چل رہا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ جو سگریٹ پیتے ہیں ان کو نہیں ہوتا، دوسرا کہتا ہے جو تمباکو استعمال کرتے ہیں ان کو زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں دیکھیں ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جن لوگوں پہ، یعنی جن اتھینٹک سائٹ سے مراد ہے کہ WHO کی سائٹ ہے یا ہمارے ملک کی جو ہے وہ ہیلتھ کی سائٹ ہے یا جو CDC جو ہے اس کی سائٹ کو، یہ تو اتھینٹک ہے. لیکن اس طرح سے اتنے چینل کھل گئے، اور چینل کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ چینل جو چیز کر رہا ہے، پیمرا کو کنٹرول کرنا چاہیے ان چیزوں کو. اس سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں پہ لوگوں کو بھروسہ ہو، مثلا سب کو پتہ ہے کہ ادیب رضوی جو ہے ایک اتھینٹک بندہ ہے، اس نے بنایا. اسی طرح سے عالم جو ہے ہمارے، جیسے کہ تقی عثمانی صاحب ہو گئے یا جو طارق جمیل صاحب ہو گئے، جن کو لوگ مانتے ہیں، یا اس کے ساتھ بہترین ہمارے اداکار یا کھلاڑی جو کرکٹ کے ہیں جن پہ لوگوں کو بھروسہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کو، یا ایون وہ پالیٹیشین جن کو پہ وہ بھروسہ ہے، ان کو آپ بلائیں چینل والے اور ان کے سامنے یہ بات سائنٹیفک انداز میں پہنچائیں کہ سائنس اور اسلام کے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. یہ جو ہے ایک حقیقت ہے، اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے اچھے احسن طریقے سے، روک تھام سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو بے روزگاری پھیل رہی ہے، جو بے چینی ہو رہی ہے، اس سے کرائم بڑھتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، سماج بکھرتا ہے، گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں، آمدن کم ہو گئی ہے، ایک خطرناک ترین صورتحال ہے. ایز اے سائیکٹسٹ آپ اس کو کس طرح فیس کرتے ہیں، اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے؟ آپ نے بالکل بجا فرمایا. اس کا جو امپیکٹ ہونے والا جو ہم دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے جن کی معاشی استحکام نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ کام نہیں کریں گے، جب ورزش نہیں کریں گے، باہر نہیں جائیں گے، سماجی تعلقات ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اس صورت میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ لوگ بہت ساری نفسیاتی اور سماجی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا لوگوں کو، جس کی وجہ سے لوگوں کی جو گفتگو، سوچ، رویے چینج ہونا ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ چوری چکاری پہ اتر آئیں، کچھ جو ہے بڑھ گئی ہے سر، گراف بڑھ گیا ہے، کچھ جو ہے نیند نہ آنے سے، کام نہ ہونے سے ڈپریشن میں چلے جائیں. گھر کے لوگوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو گھریلو تشدد تھا، جس کو ڈومیسٹک وائلنس کا ریشو بڑھ گیا. اور تو یہ بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے اسلام آباد میں جا کے منسٹر سے بھی بات کی کہ ہم یہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹل جو ٹرشی کیئر سینٹر ہیں، جناح ہاسپٹل یا دوسرے بڑے اسپتال میں، اس میں لوگ بہت سارا رجوع کریں گے اور ہمارا عملہ ناکافی ہوگا کہ ان کو ڈیل کیا جائے. اور اس سلسلے میں ہم نے اسٹریٹجی یہ بنائی کہ ایک تو کوشش ہونی چاہیے، جیسے کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں 25-30 ہزار جو مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں، ان کو ہم نے یہ کہا کہ ہر جو شہر اور دوسرے شہر کے بیچ میں جو خالی جگہیں پڑی ہیں، 10-10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک ہاؤسنگ اسکیم بنا کے اس میں ان کو جو ہے رکھا جائے. 50,000 60,000 آپ کہیں کہ جو برڈن دور کیا جائے شہر سے، جو نا شفٹ کیا جائے. اس سے یہ ہوگا کہ اس میں دیکھا جائے کہ ڈرائیور کتنے ہیں، کھانا بنانے والے کتنے ہیں، استری کون کر سکتے ہیں، تاکہ اور پودے کون لگا سکتے ہیں، اس طرح سے وہ ہوں. دوسرا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل پریکٹیشنر جو ہمارے ملک میں ہیں، ان کی ذہنی بیماریوں کی پہچان اور علاج میں ان کی ٹریننگ کی جائے. اور جب ہمارا جنرل پریکٹیشنر ٹرینڈ ہوگا تو
تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ معمولی بیماریوں کے لیے ڈپریشن، انگزائٹی اور آبسیشن کے لیے لوگ بڑے اسپتالوں کا رخ نہیں کریں گے. اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو بیماری اور نہیں پھیلے گی، جو رش ہوتا ہے ہماری ابھی اس دن 250 OPDs اس کے باوجود کہ یہ لاک ڈاؤن تھا آئی ہے، اور اس سے پہلے ویسے 450 ایوریج ہوتی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے 1000 پہ چلی جائے. تو اس کا ہم نے یہ سوچا ہے کہ جنرل پریکٹیشنر کو ٹرینڈ کیا جائے. ہر اتوار کو میں جنرل پریکٹیشنر کو ٹرینڈ کرتا ہوں. 2 پروگرام کر چکا ہوں. اس اتوار کو تیسرا پروگرام ہوگا جو کامن بیماریوں کو سیکیٹری پر آپ کرتے ہیں کہ کیسے نفسیاتی بیماریوں کی علامات کیا ہیں، پہچانیں کیسے، علاج کیسے کریں، تاکہ جہاں بندہ رہ رہا ہے اس میں رہ کے علاج ہو، بجائے ہر چھوٹے موٹے مسئلے کے لیے بڑے اسپتالوں کا رخ نہ ہو. اس سے کیا ہوگا کہ رش بھی کم ہوگی، اور یہ پیٹرول فلاں یہ پولوشن بھی یہ بھی نہیں ہوگا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 مرحلوں میں کام کر رہے ہیں. ایک، عام عوام کو آگاہی دیں کہ غیر ضروری پریشان ہونا، غیر ضروری وسوسوں کے ضد میں آ کر جو ہے یہ ٹیسٹ کرانے پہ نہ ہوں. دوسرا، شکر گزار رہیں، ذہن کو فریش رکھیں، متوازن غذا کھائیں، اور ہاتھ کیسے دھوئیں. یہ تو عوام کے لیے ہو گیا. اور نفسیاتی چھوٹے موٹے مسئلوں کا حل بغیر دوائیوں کی نیند کیسے آئے، اس پہ ایک تو یہ کر رہے ہیں. یہ مذہبی حوالے سے کیا کیا سپورٹ ہو سکتی ہے؟ مذہبی کے حوالے سے بھی یہ ہیں کہ جو ہمارے پیش امام ہیں یا ان کو جو ہے جمعے کی خطبے میں یہ بتا دیں کہ کیا طریقہ کار ہیں، اور وہ چیزیں بتائیں جو سائنس اور اسلام میں مشترک ہیں. وہ مشترک ہی ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ سلام پہ اکتفا کریں. اچھا، اس دوسرا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل پریکٹیشنر کو ٹرینڈ کیا جائے کہ وہ کامن بیماریوں کو اسی ماحول میں رہتے ہوئے علاج کریں تاکہ بڑے اسپتالوں کا رخ نہ ہو. تیسرا جو ہم نے دیکھا کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ساری ٹریننگ پروگرام ہماری رک گئی ہے، چاہے وہ PhD کی ہو، FCPS کی ہو، MCPS کی ہو. اس کے لیے میں نے یہ کیا کہ ویبینار شروع کر دیے. ہر ہفتے ہم بڑا پروگرام کرتے ہیں، پورے پاکستان کے لوگ اور پاکستان سے باہر کو اس سے منسلک ہوتے ہیں 1000 لوگ. اور اس میں ایک ہفتے ہم پاکستانی ڈاکٹر کو لیتے ہیں، جو جیسے کہ ایک پہلا پروگرام میں نے کیا، دوسرا پروگرام بریگیڈیئر رانا صاحب نے کیا، تو دوسرا سیکنڈ پروگرام امریکہ سے ڈاکٹر عاصم حسین سے کرایا. اور اس میں شاندار پروگرام تھا کہ جو ہے ٹچ ڈپرائیویشن یعنی سے کووڈ کی وجہ سے کیا اثرات ہوں گے کہ جب لوگ ٹچ نہیں رہیں گے. تو اس طرح سے تیسرا پروگرام ہم نے بریگیڈیئر رانا صاحب سے کرایا. چوتھا پروگرام ہم نے فرید مناز سے کرایا. اب 5واں پروگرام وسوسوں پہ ہم کرا رہے ہیں نیکسٹ ویک. اور اس ایک ہفتے ہمارے لوکل ڈاکٹر کرتا ہے اور ایک ہفتے پاکستانی جو باہر بڑے عہدے پہ ہے اس سے کراتے ہیں، تاکہ ٹیچنگ ٹریننگ بھی متاثر نہ ہو اور ساتھ ساتھ جنرل پریکٹیشن بھی آن لائن کراتے ہیں. جی، وہ ہم نے شروع کر دیا سلسلہ. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ہم نے یہ کیا کہ ہم نے happiness.com کا پروگرام پچھلے پیر سے شروع کر دیا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ہمیں ادھر آتے تھے، وہ بغیر ادھر آنے کے گھر سے بیٹھ کے ہمیں کنسلٹیشن کرا سکتے ہیں. لیکن چونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو اس لیے ہم نے سوچا کہ زیادہ تر ہمارے لوگ تو ان پڑھ ہیں، تو اس کے لیے ہم نے ہیلپ لائن سندھ گورنمنٹ کے مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کے تھرو یہاں شروع کر دی ہے. سینیٹر صاحب نے جو قائم کی جی، وہ شروع کر دی ہے. اور اس کا اردو کا ہم بنا چکے ہیں کہ نمبر کیا ہے، یونیورسل نمبر ہے. اور اس میں ہم نے ماہر نفسیات اور ماہر طب نفسیات دونوں رکھے ہوئے ہیں. اس کی بات رازداری سے سنیں گے، اور اس سائیکولوجسٹ اور سائیکٹرسٹ، تاکہ ان کے جو چھوٹے موٹے مسئلے ہیں ایموشنل، بیہیویورل یا سوچ کے، اس کو ٹھیک کیا جا سکے. خاص طور پر جیسے اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو 15-16 پوائنٹ ہیں، وہ بغیر گولیوں کی نیند کیسے آئے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنے آپ کو ریلیکس کیسے رکھا جائے، کہ ریلیکسیشن ڈیپ بریدنگ کیسے کیے جائے. تو سر ہر ایک سوسائٹی ہوتی ہے، کچھ کی نارمز ہوتی ہیں اور اسی میں جیتا ہے، اور وہ صحیح ہو غلط ہو ساری چیزیں. ہماری سوسائٹی ہے، اس کی کنسٹرکشن کس طرح ہو، یہ بہت ہی ایموشنلی ڈسبیلنس لگتی ہے، امبیلنس لگتی ہے. اور جو ہے اس کو سمجھانا بتانا، اور الٹریٹ سوسائٹی کا ایک بڑا طبقہ الٹریٹ بھی ہے. ساری چیزیں آپ کے سامنے، گیون سچویشن آپ کے سامنے. اب حل بتائیں کہ ہم جو ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ حوالے دے رہے ہوتے ہیں امریکہ کے، ادھر کے ادھر کے. بھائی ادھر کی بات کر لو، آپ نے اسی طرح چھوڑا ہے، الٹریٹ معاشرہ تشکیل دیا ہے، کوئی انقلاب نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس میں بیچارہ ڈاکٹر دباؤ میں رہتا ہے.
اور سارا منتشر معاشرہ ہے، ایسے منتشر معاشرے میں آپ کی ایکسپرٹ رائے کیا ہے؟ یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا. پوری دنیا کو سب سے پہلے تو یہ پتہ چل گیا کہ ہتھیاروں پہ، اسٹار وار پہ پیسے انویسٹ کرنے سے بہتر تھا وہ تحفظ نہیں تھا. تحفظ یہ تھا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں انویسٹ کرتے. کہ یہ بیماری کا انہوں نے پریڈکشن کیوں نہیں کی کہ یہ ہونے والی ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سارے پیسے انویسٹ کیے ہیں ہتھیاروں اور اسٹار وار پہ، اور اس پہ انویسٹ کرتے کہ پتہ چلتا کہ یہ کووڈ آنے والا ہے، پریڈکشن ہوتی، ریسرچ ہوتے اس میں. دوسرا یہ ہے کہ ایجوکیشن میں انویسٹ کرنا چاہیے. ہمارا لٹریسی ریٹ کم ہے، اور لٹریسی ریٹ کے ساتھ ساتھ جو لٹریسی ہے وہ بھی کوالٹی کی نہیں ہے. اب اس بات پہ تو پتہ چل گیا کہ ہم پرائرٹی ہماری ہیلتھ اور ایجوکیشن ہونی چاہیے. اور دوسرا، جس انداز سے وہ فٹ بال کے میچوں پہ اور ان کو ہیرو سمجھتے ہیں جو بڑے فلمی اداکار ہیں، اب ہیرو نرسز، ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو جان پہ کھیل کے ان کو پتہ ہے کہ کووڈ خطرناک ہے، وہ فرنٹ لائن پہ کیسے کام کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں میں نے جامع قسم کے ایک پروگرام بنایا جو فیڈرل گورنمنٹ کو میں نے جمع کرایا کہ صرف سلوٹ ڈاکٹروں کو کرنا اچھا ہے، لیکن اس پہ اکتفا نہ کریں. آپ لوگ ان کو جو ہے ٹرانسپورٹیشن، وہاں کی تحفظ، پی پی ای جو ہے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ، اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر سہولیات، اور ساتھ ساتھ اس کو جو الاؤنس دیا جائے. اور صدارتی ایوارڈز کے لیے بھی جو ہے 23 مارچ اور 14 اگست کو جاتے ہیں، ان میں ان کو حصہ دیا جائے. ہوتا یہی ہے کہ وہ تو کھلاڑیوں کو تو پلاٹ دے رہے ہیں، اور وہ دے رہے ہیں جو ان قسم کی چیزیں ہیں ان کو بھی دینا چاہیے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہیرو ہیں یہ لوگ، اور فرنٹ لائن کے ہیرو ہیں، ثابت بھی کہ انہوں نے کیا ہے. لیکن انہیں ایک ایسا بے چینی کا پہلو بھی ہے کہ اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چیزیں بڑھائی جائیں. ابھی سپورٹ کہاں ہے؟ ہمارے خزانے میں اتنا دم ہے کہ پوری سپورٹ کر کے جو ہے وہ مالی مدد کی جائے، تب یہ جو ہے نا، کیونکہ ایک ایسے ایلیمنٹ ہیں جو اس کو ڈسون کر رہے ہیں. نرسنگ میں بھی ہو سکتے ہیں، ڈاکٹرز میں بھی ہو سکتے ہیں، میں ہو سکتے ہیں کہ ایک وہ لگا رہا ہوں کہ بھی ایسا ہے. اس سے میں یہ کہوں گا، مثال کے طور پر ہم نے جیسے یہ happiness.com انگلش میں تھا، ہمیں پتہ چلا کہ یہ 10% لوگ سے زیادہ اویل نہیں کر سکتے. اس کا ہم نے وہ جس طرح سے ہیلپ لائن بنائی. ابھی ہم نے اردو میں ایسے بنائے ہیں کتابچے سے، لیکن وہ بھی تو 40-50% لوگ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. اب اس کا حل ہم یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم الیکٹرانک اور جو ہے ویڈیو کی شکل میں چیزیں لوگوں کو دیں. اور یہ تو بات طے ہو گئی کہ ایجوکیشن پہ انویسٹ کرنا پڑے گا، تاکہ لوگ جذبات میں آ کر جس طرح کووڈ کے پیشنٹ اور اس کی جو ڈیڈ باڈی کو اٹھاتے ہیں، تو وہاں تمام تر جو SOPs ہے اس کو وائلیٹ کرتے ہیں، جس سے وجہ سے تیزی سے پھیل رہا ہے، تو چیزیں پھیلتی ہیں. یہ تو شکر ہے کہ ہمارے لوگوں کی اور موسم اور اس کی وجہ سے ہم پروٹیکشن ملی ہوئی ہے تھوڑی امیونٹی کی وجہ سے، ورنہ ہمارا اسٹرکچر جو ہے قطعی ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے بیماری پھیلنے کے زیادہ امکانات ہیں. تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ اس سے میری رائے یہ ہے کہ ایسے چینل کھلنے چاہیے 16 کہ کلاس 1 کے لیے ایک چینل وقف ہو، جو صبح 8 بجے لیکچر ہو، 2 بجے ریپیٹ ہو، رات پھر ریپیٹ ہو. اس طرح BA MA ماسٹر اور سب کے لیے ایک چینل ہو. اور خاص طور پر میں یہ ریکویسٹ کروں گا، اور یہ گورنمنٹ کو لکھ چکا ہوں میں، کہ آپ لوگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک علیحدہ چینل کھولیں جو کم از کم یہ بتا سکے کہ مفروضے کیا ہیں، حقائق کیا ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا جائے. اس کو تھوڑا پتہ ہو اینٹی باڈیز کیا ہیں، یہ کیا چیز ہے. یہ سوسائٹی بٹی ہوئی ہے نا، منقسم سوسائٹی ہے. اگر آپ سائنس کی بات کریں گے تو اس کے پیرل جو ایک اور پاور کھڑی ہو جائے گی. اگر آپ مذہب کی بات کریں گے تو اس کے دوسرا طبقہ آ جائے گا. تو جب ایسی منتشر سوسائٹی ہے، اس میں کیا توقع کرتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ آپ سوچنے والے لوگ ہیں اور آپ حل دینے کی امید رکھتے ہیں ہم لوگ. تو آپ ایسی سوسائٹی جو بالکل ڈسبرس ہے، جو منقسم ہے، اس میں کیا کریں؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اچھے بچوں کو عالم بنانے پہ راغب کریں. جتنا ڈاکٹر اہم ہے، انجینئر اہم ہے، اتنے ہمارے ملک کے لیے عالموں کی ضرورت ہے، اور وہ مذہبی عالم. تاکہ ہم جو اچھے انٹیلیجنٹ بچوں کو ادھر بھی جانا چاہیے. ہر فیلڈ کی اہمیت ہے. تو اس سے ایک یہ ہوگا.
اور دوسرا یہ کہ جب ایجوکیشن سپورٹ نہیں ہوگی 10-12 ہزار روپے پہ گزارا کرنا ہوگا, اذان دے دیں گے 10-12 ہزار ملیں گے, نماز پڑھا دیں گے 10-12, تو کیسے لوگ جائیں گے؟ یہ تو بالکل ہی اس سے میں نے یہ شروع سے یہ ریکمنڈیشن ہے میری کہ جو مولوی میٹرک نہیں کیا ہے اس کو 11 سال کا مارجن دیا جائے کہ تم نے اگر 11 سال میں میٹرک کیا تو آپ کو 10 گریڈ ملے گا, اور 17 سال میں آپ نے اگر ماسٹر کیا 1 سال کا مارجن دیں فیل ہونے کا تو آپ کو 17 گریڈ دیا جائے گا تاکہ وہ دوسرے ٹکڑوں پہ نہ پلیں. اور دوسرا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی تنخواہیں, میرے پاس مریض آتے ہیں 6,000 8,000 یہ, تو 6,000 8,000 تو ظلم ہے کہ جب ڈیلی ویجز کا قانون پاس ہے کہ 17,000 سے کم نہیں ہونی چاہیے 17,500 سے, تو اس طرح سے ان کو جو ہے کم از کم مالی مشکلات دور ہوں گے تو وہ سچ اور حق کو پھیلائیں گے. اور میں پھر کہوں گا کہ اچھے بچوں کو عالم بننے اور اس کو PhD الاؤنس فلام ملنے چاہیے. یہ مدرسوں پہ جو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے آپ کا معاشرہ جو اچھے عالموں کی ضرورت ہے ہمیں وہ اچھی طرح پھیلے گا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ انویسٹ ہم نہیں کرتے. پرائمری اسکول ٹیچر سب سے کمزور طبقہ آج کل ادھر جا رہا ہے, ان کو اچھی سہولیات یا نہ سے وہ اگر نہ ہو تو چینل کھلیں تاکہ ڈائریکٹ ان کی رہنمائی ہو سکے اور اچھے کیریکولم بنے تاکہ لوگوں کا ذہن اچھائی کی طرف راغب ہو اور کام کو عبادت سمجھ کر کریں. یہ جو کورونا کا ماحول ہے ڈاکٹر صاحب, اور دوسری بات یہ ہے کہ کورونا کے ماحول میں ہمارے پاس جو سب سے کمی محسوس ہوتی ہے میڈیکل کے شعبے میں, ہمارے کسی شعبے میں ریسرچ نہیں ہے, ہم نے کوئی سٹیپس نہیں لیے ہیں. تو آپ پازیٹیولی آپ یہ بتائیں, پازیٹیو اسپیکٹ سے بتائیں آپ کہ یہ کس طرح کچھ ایسی بہتری ہے کہ ہم اس کو فیس کر سکیں گے صورتحال کو؟ جی, دراصل بات یہ ہے کہ جیسے کہ اس کووڈ کی وجہ سے بڑے نقصانات تو پوری دنیا میں ہوئے, ہمارے ملک میں بھی, لیکن اس کے پازیٹیو پہلو یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں ریسرچ کا موقع فراہم کیا. اور اس سلسلے میں ہم نے نیشنل اسکل یونیورسٹی کے ساتھ ایک کورس ڈیولپ کر دیا ہے کہ اس میں بایو سیفٹی کیسے کی جائے, کہ ہم چاہے وبا قدرتی یا دوسری وبائیں ہوں تو سیفٹی کے کیا پرنسپل ہے. آپ نے پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کے انڈر سے میں یہ کام کیا ہے, ریسرچ کا سٹارٹ کیا ہے کہ اس شعبے میں ہم ریسرچ کا شعبہ قائم کریں اور اس میں ہم دیکھیں فیکٹس اینڈ فیگرز میں سائنٹیفک بنیادوں پر جو ہے ہم رزلٹ اورینٹیڈ حقائق ہم سامنے لائیں جس کی بنیاد پہ ہم یہ کام کر سکیں. جی, اور اس کے ساتھ پریکٹیکلی ہم نے یہ کیا کہ شروع میں ہم نے دیکھا کہ لوگ ماسک نہیں پہنتے, اس کا ہم نے ایک ریسرچ شروع کیا کہ لوگ کیوں نہیں پہنتے, آیا ان کو سفوکیشن سانس بننے میں تکلیف ہوتی ہے یا اس کو کچھ گھبراہٹ خوف ہوتا ہے اس پہ. تیسری ریسرچ کی کہ لوگوں میں ریزیلینس یعنی یہ کہ برداشت اور ساتھ میں پازیٹیو مینٹل ہیلتھ جو ہے اس میں کیا ہیں وہ تیسری. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی جو ہے مثبت جو ہے وہ سوچ کو جو ہے ابھارنا, تیار کرنا اس کو ذہنی طور پہ صحت مند. ہاں, اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی اسٹڈی ہے جو پوری دنیا میں ہو رہی ہے, جو 200 سے زیادہ سائنٹسٹ ہیں, اس میں پاکستان کا نام ہم نے ڈلوایا. اور یہ ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ جو 200, اس کو تھوڑا کلیئر کریں, بڑی بات ہے ہو رہی ہے یہ کہ 200 جو ہے سائیکیٹرسٹ ہیں ہمارے. ہاں, اور 5 براعظم سے ہیں, یہ 5 براعظم سے ہیں, اور اس میں ہم نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کا نام ڈلوایا. اور وہ اسٹڈی موجود ہے, کوفٹ کے نام سے ہے, کولیبریٹو آؤٹ کم اسٹڈی ہے, جو اس 3 مرحلوں میں ہوگی کہ پہلے مرحلے میں موجودہ حالات میں کیا ہے, اس کے بعد میں جو اثرات ہوں گے وہ کیا ہوں گے. اس اسٹڈی میں تقریباً 1 لاکھ لوگوں پہ یہ کی جائے گی, کی جا رہی ہے بلکہ شروع ہو چکی ہے. اور اس میں ہم نے انگلش میں تو شروع کر دی ہے لیکن اردو ٹرانسلیشن ہم نے ویب سائٹ کی کر دی ہے, اور اب سروے کی بھی تقریباً کر دی ہے, اس میں ہم حصہ لے رہے ہیں. دوسرا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کووڈ کے کچھ جو نگیٹو اثرات پہلو تھے, لیکن پازیٹیو پہلو اس کا عوام کو سوچنا چاہیے. اس کا پازیٹیو پہلو بھی ہے, وہ اجاگر کرنے تو کوئی تیاری نہیں ہے. مثلاً اس کووڈ کی وجہ سے جب گاڑیاں جہاز نہیں چل رہے ہیں تو پیٹرول کی وجہ سے دھوئیں اور سب چیزیں کم ہو گئیں, تو 30% ہماری فضا پولوشن کم ہو گئی پوری دنیا میں.
جس کی وجہ سے استھما اور دوسری بیماریاں کم ہو جائیں گی۔ دوسری ایک یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی کہ ایک ملک کی تحفظ دوسرے ملک سے وابستہ ہے، اجتماعی سوچ رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ امیر لوگ کھانا کھا کے پھر اس کو ایکسرسائز سے کیلوریز برن کرتے ہیں تو کھائیں ہی کم۔ مثال کے طور پر اگر لاک ڈاؤن میں لوگ ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، کام پہ نہیں جا رہے ہیں تو وزن بڑھ سکتا ہے، بلڈ پریشر شوگر بڑھ سکتا ہے۔ تو ہم اعتدال سے کھائیں اور اس نیت سے کھائیں کہ دوسروں کے لیے وہ کھانا بچے اور کھانے کی قلت نہ ہو۔ اس طرح ہاتھ دھوتے ہوئے بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسراف کے تقاضے کیا ہیں۔ اگر 20 کروڑ عوام ہاتھ دھوئے گی 40 سیکنڈ تو پانی کم ہو جائے گا، اور نکاسی کا کیا حال ہوگا، ہمارے جو سیوریج سسٹم کمزور ہے۔ تو اس پہ ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں ایک اور چیز ہو گئی کہ ہتھیاروں پہ، اسٹار وار پروگراموں پہ کے بجائے ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ انویسٹ کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ لوگوں کو ڈیجیٹل سسٹم کی طرف آنے لگے۔ پچھلے مہینے جب میں نے ایز اے پریزیڈنٹ پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی ایک میٹنگ کی زوم پہ، تو کئی لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے تھے یا پاکستان میں تھے وہ اس کو آپریٹ نہیں کر سکتے تھے، تو میں نے مذاقاً کہا کہ اب سب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، پوتے پوتیوں کو بلاؤ کہ آپ کو سکھائے کہ زوم کیسے ہوتا ہے، اسکائپ کیسے ہوتا ہے۔ یہ تو اس کی وجہ سے، اور پھر یہ ہے کہ تو ڈیجیٹل سسٹم کا ایک دورانیہ آ گیا، اور اس کی وجہ سے ہمیں ایک عہد، اور پھر یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کریں کہ آپ جیسے ہم نے آن لائن پروگرام شروع کیے، ٹیچنگ ٹریننگ شروع کر دی، بڑی سستی پڑتی ہے۔ مثلا سیملٹینیسلی 1000 لوگوں کو ہم 1 گھنٹے میں ٹرین کر دیتے ہیں، جو فزیکلی وہاں نہیں جانا پڑتا، مطلب پہلے ٹریول کرتے تھے۔ ابھی ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کانفرنس ہماری ہو رہی ہے اس سے پہلے ایک وہ شروع کر دیں، ایک ورچوئل کانفرنس کرائیں، اور تاکہ ظاہر ٹریول کا اور اس کا خرچہ نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک سبسیڈری کویشچن یہ بنتا ہے کہ جو پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی آپ کی ہے اور جس کو آپ نے انٹر بھی کرا دیا ہے انٹرنیشنلی گلوبلی، جو ہے آپ رجسٹر بھی ہیں، تو وہاں سے آپ کو کیا سپورٹ مل رہی ہے، کیا تعاون مل رہا ہے، یہ جو آپ لنک ہو گئے ان کے ساتھ؟ دراصل بات یہ ہے کہ ہم تو وہ ہمیں جو ہے کوئی مانیٹری سپورٹ ہم نے کسی سے نہیں لیا، لیکن WPA کے پریزیڈنٹ، ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ افضل جاوید صاحب جو پاکستان کے ہیں، پوری دنیا میں اس نے وہ جیتا، وہ ہمارے ساتھ ایک کسی پلیٹ فارم پہ وہ کوہورٹ اسٹڈی میں بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو چیزیں بنا رہے ہیں، مثلا ہم نے بنا دی ہیں کہ کس طرح سے کووڈ سے جو ہے ریزیلینس کو ابھارا جائے، پازیٹیو مینٹل ہیلتھ کو کس طریقے سے اجاگر کیا جائے، اور یہ ہم نے اردو میں بھی انگلش میں بھی، دونوں میں انگلش میں بنا دی ہیں۔ اور اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈیجیٹلی ہم پھیلا دیں ان چیزوں کو۔ تو یہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم منسٹر آف فیڈرل نے ہمیں بلایا، اس کے ساتھ کرسپونڈنگ چل رہی ہے۔ ہم نے پالیسی بنا دی کہ کس طرح فرنٹ لائن پہ جو کام کرنے والے ڈاکٹر نرسز ہیں ان کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے، کیسے سٹرکچر ہونی چاہیے۔ ابھی ہم نیکسٹ جو کام کر رہے ہیں وہ پورے پاکستان کے لیے ایک پالیسی بنا رہے ہیں جس میں مینٹل ہیلتھ کا کمپوننٹ کس طرح سے ایڈریس کیا جائے۔ ایک جو اہم فائدہ اس سے ہوا، کیا جو گیون سچویشن میں جو ہے مینٹل ہیلتھ کا کمپوننٹ ہے کتنا؟ اچھے خاصے لوگ اس ذہنی مسئلے سے متاثر ہیں، اور پاکستان میں چونکہ 600 سائیکیٹرسٹ ہیں، ہمیں 9000 چاہیے، اور جبکہ ہمارے پاس ہر تیسرے شخص کو انگزائٹی ڈپریشن تھا اس سے پہلے، اب یہ بڑھ گیا۔ تو اس کی وجہ سے ابھی یہ جو سینس پیدا ہوئی ہے، جی، اس سے امکان ہے کہ آپ کے شعبے میں ڈاکٹرز آئیں گے، اور یہی میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے کالج فزیشین کو ایک لیٹر ڈرافٹ کیا ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو اس طرف اٹریکٹ کیا جائے۔ مثلا جس نے جنرل میڈیسن میں پارٹ 1 کیا ہے اس کو بھی اجازت ہو کہ وہ سائیکیٹری کو جوائن کرے، اس فیلڈ میں مزید ٹریننگ لے، تو تاکہ ہم یہ پاکستان میں جو سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کی کمی ہے اس کو ہم پورا کر سکیں۔ اس کے لیے ہم جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں، اور میڈیکل اسٹوڈنٹ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ اس فیلڈ میں آئیں۔ آج بھی آپ کے سامنے ہم نے ایک پروگرام کیا، ریسرچ کے نام پہ ان کو اٹریکٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کو یہ پتہ ہو کہ پاکستان میں سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، تاکہ اس طرف لوگ راغب ہوں۔ اور اس کووڈ کا ایک سب سے بڑا فائدہ ہمارے فیلڈ کو یہ ہوا
کہ سائیکیٹری، سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ کو لفٹ ملی کہ یہ بھی ایک ہیں. ظاہر ہے جب کووڈ کے معاملے میں جب آئسولیشن میں لوگ خالی بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے ایک شروع کیا ہے ہمارے جو سائیکالوجسٹ پارٹنر ہیں کہ ان کے لیے کس طرح سے وہاں اہتمام ہو ریلیکسیشن ٹیکنیک کا, یا قرآن شریف کی تلاوت ہو, یعنی وہ فارغ نہ ہوں, فزیکل ایکٹیویٹی کیسے کریں اس کے لیے جو ہے, اور غذا کون سی کھائیں, سوچ کو کیسے ٹھیک کریں, جذبات کو, رویوں کو کیسے ٹھیک کریں. ظاہر ہے ایک بندے کو اگر آپ ایسے بٹھا دیں گے آئسولیٹڈ روم میں, اور اس کو انسان کے تقاضے صرف یہ تو نہیں ہے کھانا پانی, اس کے علاوہ بھی نفسیاتی تقاضے ہیں, ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے کہ وہ ان سے بات. سوشلی ڈسٹینٹ ہو گئے ہیں لوگ نا. ہاں, تو اب جو ہے لوگوں کی جو کیتھارسس ہوتی ہے, اسپوکن کیتھارسس ہوتی ہے, بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے, ڈسکس کرتے ہیں تو وینٹیلیٹ ہوتے ہیں, ان کا پریشر کم ہوتا ہے. اب یہ تو گیپ موجود ہے. اس کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک کا سہارا لیا جائے, اور ہم جتنے بھی کووڈ کے وہ ہیں وہاں پہ ہم آن لائن یا کم از کم ریکارڈڈ شدہ جو ہے جو اسٹیبلش طریقے ہیں, میڈیٹیشن, ریلیکسیشن ٹیکنیک, ڈیپ بریدنگ, اور تو یہ ہم چاہتے ہیں. اور اس طرح ایسے میوزک جو نیوٹرل ہو, اور اس لحاظ سے اسلامک جو ہے وہ چیزیں ہوں, اس میں ٹپس ہوں, اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنا 24 گھنٹے وقت کیسے اگر یہ ریموو ہو جاتا ہے, یہ بیماری چلی جاتی ہے وبا, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ایسا پروگرام ہے, اتنا کنسائز اور اتنا جامع کمپریہنسو پروگرام ہے کہ یہ آگے تک جا سکتا ہے اور زندگی کا حصہ بنا کے رکھا جا سکتا ہے آپ کے پروگرام کو جو آپ یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. بالکل اس کے بڑے دور رساں نتائج ہوں گے, کیونکہ اب لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ صرف پاگلوں کا یا جو سائیکوسس کا علاج نہیں کرتے. ہم یہ نفسیاتی معالجین اور دوسرے جو ہے یہ فیلڈ کے جو وہ ہیں ایکسپرٹ ہیں, وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ پڑھائی کیسے کی جائے, اسکول کی تعلیم کا ترتیب کیسے ہو, رویے کیسے ٹھیک کیے جائیں, اس کے ساتھ ساتھ کھایا کیسے جائے, بولا کیسے جائے, ایک دوسرے کا خیال کیسے رکھا جائے, گاڑی کیسے چلائی جائے. ظاہر ہے جب ہم لوگوں کو اس بات کا وہ کر دیں گے کہ بھئی ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کی خوشحالی دوسرے سے وابستہ ہے, جب ساس بہو کا جھگڑا نہیں ہوگا, سینئر جونیئر کا نہیں ہوگا, پڑوسیوں کا نہیں ہوگا, استاد شاگرد کا نہیں ہوگا, تو مسئلے مسائل کم ہوں گے. اور مجھے یقین ہے کہ اس کی وجہ سے جوڈیشری کا کام بھی کم ہو جائے گا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذہنی صحت پہ ہر ملک کو انویسٹ کرنا چاہیے. اب انویسٹ صرف پیسوں کی شکل میں نہیں ہے, ول اور ریسورسز کو. آپ نے کوئی سجیشن دی ہے کسی انٹرنیشنل فورم کو, یہ نیشنل فورم کو؟ ہاں جی, آپ نے بغیر پناہ WPA کے ورلڈ سائیکیٹری ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیلن کو ہم نے لیٹر لکھا, اور ہم نے یہ کہا کہ اب آپ لوگ جو کورسز ہیں ہمارے ملکوں کے لیے سبسیڈائز ریٹ پہ رکھیں. ان کو یہ بھی بتا دیا جو مارجنلائز پاپولیشن ہیں, مثلا ہم نے یہ ان کو لکھا کہ جو پریزن میں لوگ ہیں ان کی ذہنی صحت کو کیسے اجاگر کیا جائے تاکہ وہ کووڈ سے بھی بچیں, اور اس کے علاوہ مجرم جہاں گیا تھا وہ اچھا بھلا انسان بنے, معاشرے کا ایک تہذیب یافتہ ارننگ ممبر آف دا فیملی اینڈ یوزفل ممبر آف دا سوسائٹی کیسے بنے. ان کو بھی ہم یہ لکھ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کو بھی لکھے ہیں, خاص طور پر یہ ہمارے جو ڈیزاسٹر کے جو ہیڈ ہیں, پرائم منسٹر کو, چیف منسٹر, سب کو ہم نے لکھا ہے ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان سائیکیٹری سوسائٹی کے ذہنی صحت کو ایڈریس کیسے کیا جائے. اور کوئی رسپانس ملا آپ کو, پازیٹیو رسپانس ملا؟ فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹر نے تو ہمارا نام بھی مینشن کیا, اور ساتھ ساتھ ہمیں ہر جو بھی چیز ترتیب دے رہے ہیں اس سے ہم سے رائے لیتے ہیں. اب ایک تو ہم ان کو پالیسی ہم نے بنا کے دی کہ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکر کے لیے کیا جائے. نیکسٹ ہم کر رہے ہیں کہ نیشنل پالیسی مینٹل ہیلتھ کی کیا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جب آپ ویب سائٹ کھولتے ہیں WHO کی یا دوسری, وہاں پاکستان کے فگر موجود نہیں ہیں. مثلا وہاں یہ نہیں لکھا کہ سوسائڈ ریٹ کیا ہے, نفسیاتی بیماریاں کون کون سی ہیں. بہت لمبا کام نہیں ڈاکٹر صاحب, کتنے عرصے میں آپ کرنا چاہتے ہیں, کچھ کی لمٹ ہے آپ کے؟ میرے ذہن ہے کہ یہ 5 سالہ پروگرام ایک ہم نیشنل پالیسی بنائیں گے جو کہ اسٹیگنٹ نہیں ہوگی, چلتی رہے گی, اور یہ ہو سکتا ہے کہ 10-20 سال پہ چلی جائے. لیکن ابھی سے ہم نے 10-20 سال کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایکسپینشن یہ ہے, بنانے میں اتنا وقت لگتا ہے؟ بنانے میں نہیں, بنانے میں تو ہم یہ 1 مہینے میں ٹھیک کریں گے, لیکن 5 سال کا منصوبہ ہم بنا دیں گے. اچھا, اس کے بعد میں اس میں
ماڈیفिकेशन की जाएगी वक्त के साथ साथ कि मौजूदा हालात में सबसे बड़ा मसला ये कोविड वाला है, उस समाजी मसले मसाइल हैं, उसके बाद में अगला वाला जो है कि पढ़ाइयाँ कैसे हों, लोग किस तरह से जो है नए सिरे से एक नए वलवले के साथ कैसे उभर के आएँ। फिजिशियन डॉक्टर जो नॉर्मल होते हैं और जो एमबीबीएस करके आते हैं, उनको ये आपके सब्जेक्ट की तो इतनी सेंस होती नहीं है। अभी आप ट्रेनिंग के प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि रिज़ल्ट कुछ पॉजिटिव हैं, लोग ज़हनी तौर पर तैयार हो रहे हैं इस सब्जेक्ट की तरफ काम करने के लिए? क्योंकि बैकबोन ये जब से हमने चंद साल से अपने सिंध मेडिकल कॉलेज में और दूसरी कॉलेज में बिहेवियरल साइंसेस डाली हैं, अच्छा, कि मेमोरी क्या है, पढ़ाई कैसे हो, मूड क्या है, इमोशन क्या है, परसेप्शन क्या है, उसके बड़े अच्छे नताइज निकल रहे हैं। और हमने अभी 4th ईयर में भी क्लासेस शुरू कर दी हैं जिसमें हम कॉमन डिजीज़ को अच्छे अंदाज में पढ़ाते हैं। उसका ये असर हुआ कि पहले हमारे वार्ड में हाउस ऑफिसर आते ही नहीं थे, अब सबसे पहले हमारा वार्ड भर जाता है। जितने जो हमारी सीटें हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग आना चाहते हैं इसमें। कैटास्ट्रॉफी ऐसी है, वो तो कभी भी आ सकती है। अभी एक सबक हमने ले लिया है, अब इसका कोई ये मुस्तक़बिल में कोई ऐसे हालात होते हैं, समावी आसमानी आफात आती हैं, तो उसके लिए आपकी कोई तैयारी है कि अब ऐसी सूरत हाल दोबारा पेश आती है किसी और शक्ल में, तो आप उसको फेस करें, उसका मुकाबला करें, और ये जो डिस्बर्स है, जो फैल गई ये चीज़ें, ये फैलने से पहले, वक्त से पहले रोक लिया जाए पाकिस्तान के लिहाज से? ये आप वजह कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन हर साल जो है फ्लड और ज़लज़ले और इन्हीं कुदरती आफात के साथ साथ जो मेन मेज डिज़ास्टर हैं जो इंसानों के बने हुए हैं, ज़ाहिर है हमारा मुल्क के इर्द गिर्द अफ़गानिस्तान का मसला इतना शदीद हुआ, अब कश्मीर में क्या हो रहा है या इराक़ में क्या, इसका इम्पेक्ट हम पर होता है। उस सिलसिले में ये नेशनल डिज़ास्टर का मैनेजमेंट का ये है कि पहले से प्रेडिक्ट करें और तैयारी करें। हम ये कहते हैं कि उसको सुलझाने के तरीके अपनाने चाहिए। हर साल फ्लड आता है, उसको पानी को बंद करना चाहते हैं, कुदरती नहरें अगर बन जाएं, एक बार हो जाएगा, लोगों को आगाही दें कि जो डीप डलवान है उसमें घर ना बनाएं, ताकि जब फ्लड आए तो वो फ्लड डायरेक्ट अपना दरिया बन जाए कुदरती, तो फिर जान बच जाएगी। हमारे जो हुक्मरान हैं, कोई भी हुक्मरान हो, आज के हों कल के हों, ये आपकी जो बातें हैं ये तो आज से तो आप नहीं कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं, आपके रिकॉर्ड पर मौजूद है, आपके इंटरव्यूज़ में। अमल तो कुछ होता नहीं, तबाही और बर्बादी ही नज़र आ रही है। आप क्या एडवाइस करेंगे कि क्या जो उसकी सीरियसनेस है उसकी तरफ आप कोई आइडेंटिफाई करेंगे? इस तरह तो नहीं होगा। इस सिलसिले में पहला काम तो यही है कि लोग तालीम अच्छी हो और आला किस्म की तालीम हो, क्वालिटी वाली हो, कि लोग अच्छे हुक्मरानों को चुनें। और मैं तो कहता हूँ कि अभी भी मौजूदा हालात में जो हमारे हुक्मरान हैं, अगर ये जिस अंदाज से कर रहे हैं इनमें खुलूस तो है, लेकिन ये है कि पूरी कौम को इस बात पे तैयारी करनी चाहिए कि सबसे अहम प्रायोरिटी हमारी क्या है। पहली प्रायोरिटी हमारी है वो है एजुकेशन, फिर इसके साथ साथ हमारी सेहत है, फिर इसके साथ एग्रीकल्चर जो ज़रूरत बने अभी पाकिस्तान, तो उसको हमें प्लानिंग नहीं है। आप प्लानिंग नहीं है ना हमारे पास, प्लानिंग है, प्लानिंग, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कहाँ प्लानिंग है कोई? अब आप देखें कुछ मालूम नहीं मसलन कायदे कवानीन तो बड़े अच्छे बने हैं कि ये हो, लेकिन उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। मसलन मैं ये देखता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ये कानून बना हुआ है कि आप पब्लिक एरिया पे सिगरेट तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अच्छी भली बनी है, लेकिन उस पर अमल क्या होता है? तो लिहाजा हम कहते हैं कि इस पर प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हेलमेट या नहीं पहनते लोग या बेल्ट नहीं लगाते, तो उस पर कुछ लोगों को एजुकेट करेंगे तो ये कुछ होगा। तो आप क्या कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल में आप भी तो फेस कर रहे हैं ना, आपके भी तो कुछ मसाइल होंगे ना, आपकी भी तो परेशानियां होंगे, डॉक्टर चीख रहे होंगे, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, उनको माहौल नहीं मिल रहा है, उनको क्या एडवाइस करते हैं? सबसे पहले तो ये इस बात पे हमें इसको समझना चाहिए कि एक वबा बड़े मसला है, थोड़ा बहुत परेशान होना नॉर्मल है, लेकिन उसके लिए स्ट्रेटजी ये बनानी चाहिए कि हम और आप इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर क्या कर सकते हैं। और हमें ये सोचना चाहिए कि हर तकलीफ़ का बाद जो है वो सुकून आ सकता है, हर रात के बाद, अंधेरी रात के बाद सुबह तुलू हो सकती है, ये वक्त भी कट जाएगा। हमें पॉजिटिव आस्पेक्ट में एक दूसरे का ख्याल रखते हुए मुल्क की सतह पे और ग्लोबल सतह पे सोचते हुए इसका मुकाबला करना है और सुरखरुई से हमने कामयाब होना है।
ڈاکٹر صاحب کی آپ نے باتیں سنی، ایسی بھی کوئی شب ہے جس کی سحر نہ ہو؟ یہ لب و لباب ہے کہ امید سے رہیں اور اچھے دن آئیں گے، کوششیں بھی کر رہے ہیں، مجاہد کے طور پر بھی ہماری فرنٹ فورس کے طور پر کام کر رہے ہیں، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکلز، سارے لوگ یہ ہمارے ہیرو بھی ہیں، ہم مانتے بھی ہیں، لیکن ہم پرجوش انداز میں کبھی دیکھتے ہیں اور کبھی تنقید کرنے لگتے ہیں۔ بہرحال بہت سارے سوالات کے جواب لیے۔ ڈاکٹر صاحب کی مہربانی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ پبلک میں رہتے ہیں، پبلک کے مسائل کو ڈائریکٹلی دیکھتے ہیں اور ان کے احساسات سے یہ جھلکتا ہے کہ وہ جس نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ حقائق تک اس کی رسائی ہے، اور یہ ہماری کامیابی ہے کہ ایسے لوگ ہم میں موجود ہیں کہ وہ لوگوں کی سوچیں، لوگوں کے لیے رہیں، لوگوں کی خدمت کریں اور ان لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اپنے میزبان جہانگیر سید کو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر اقبال حافظی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔